اے باد صبا لے چل یثرب کے گلستان میں۔ طلاق کے حوالے سے آج جو سب سے زیادہ سرخیوں میں ہے، سب سے زیادہ جس چیز پر اس وقت بحث کی جا رہی ہے، اس کے بہت سے مقاصد ہیں۔ کسی طریقے سے لوگوں کو اصل حقیقت سے ہٹا کر دوسری جانب مشغول کیا جائے، اصل موضوع سے ہٹا کر ان کو مختلف چیزوں میں الجھا دیا جائے تاکہ وہ اصل حقائق سے ناواقف ہوتے رہیں۔ خیر، جو بھی مقاصد ہوں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک ایمان والے کی حیثیت سے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کے طلاق کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس حوالے سے ایک مسلمان اتنا اویئر ہو، اتنا تعلیم یافتہ ہو، اتنے بلند مقام پر حامل ہو کہ دنیا کے تمام لوگ اگر ایک طرف ہو جائیں لیکن اس کے ایمان و ایقان میں ذرہ برابر کوئی فرق واقع نہ ہو سکے۔ جب ایک انسان ایک سے دو ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، قرآن پاک اس کو محبت اور مودت والا رشتہ قرار دیتا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ بیوی، زوجہ حیات، شریک حیات، اللہ نے ایسی فطری محبت رکھی ہے، مقصد ہی قرآن پاک بیان کر رہا ہے تاکہ آپ اس سے مل کر سکون حاصل کر سکو، اور اللہ کی طرف سے ایسی محبت، ایسی مودت ڈالی جاتی ہے جس کو انسان اور کہیں محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی شریک حیات کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا رہے، مودت کا معاملہ کرتا رہے، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو، مفاہمت ہو، ایک دوسرے کی نفسیات کو وہ سمجھتے ہوں۔ اور اس حوالے سے شریعت اسلامیہ میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ بہت ہی نزاکت پر مبنی بر فطرت ہیں کہ میاں کو بیوی کے ساتھ ہے، کیا آداب ہیں، اس حوالے سے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نکاح ایک ایسا بندھن ہے، ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو محبت کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، مودت کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، اور اسلام اس کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا چلا جاتا ہے، اور ضروری ہے کہ انسان بھی اس میں استحکام کی کوششیں کرتا رہے۔ لیکن آپ دیکھیں ذرا دوسرے مذاہب میں، دوسرے نظام ہے حیات میں، وہاں آپ کو نظر آئے گا کہیں یہ بندھن اتنا مضبوط، اتنا مستحکم کہ پھر اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا ہے، چاہے انسان کتنی ہی مشقت میں ہو، کتنی ہی آپس میں کشمکش والی کیفیت ہو، لیکن ان کے ہاں کوئی ایسا آپشن نہیں کہ انسان پھر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری طرف تفریق یہ دیکھیے، اس وقت کی جو مغربی تہذیب ہے، مغربی ممالک میں دیکھیے خاندانی نظام اتنا درہم برہم ہے۔ امریکہ چلے جائیے، یورپین کنٹریز میں چلے جائیے، آئے دن طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے، شام کو شادی ہوئی، صبح وہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ اتنا کمزور، اتنا نامستحکم نظام کہ جس کے سامنے انسان کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ یہ کیسا ایگریمنٹ ہے، یہ کیسا بندھن ہے جس کے اندر کوئی مضبوطی ہے ہی نہیں۔ لیکن اسلام کا جو نظام ہے، ایک طرف اس کو اتنا مستحکم بنایا، لیکن خدا نخواستہ اگر میاں اور بیوی میں آپس میں مفاہمت نہیں ہو پائی، ان کو آپس میں لگ رہا ہے کہ ہمارا نباہ نہیں ہو سکے گا، آج ہمارے سامنے طلاق ثلاثہ کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے اور اس طرح سے میڈیا کے ذریعے اس کو پیش کیا گیا گویا کہ یہ پہلا اور آخری آپشن ہے انسان کے سامنے، لیکن حقیقت بالکل اس کے برخلاف ہے۔
آئیے ذرا غور کرتے ہیں اسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپس میں کشمکش ہو جاتی ہے, آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی ہے, قرآن پاک کیا طریقہ بتاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں. قرآن پاک اس حوالے سے سورۃ النساء آیت نمبر 34 اور 35 کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے, بڑی تفصیلات ہیں. قرآن پاک اس حوالے سے کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن, وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے, کشمکش ہو گئی, آپس میں ٹکراؤ والی کیفیت ہو گئی, انسان کو فوراً طلاق کا فیصلہ کرنا قطعاً جائز نہیں, شریعت کے برخلاف ہے. اور طلاق کو پہلا آپشن سمجھنا یہ خطرناک ترین غلطی ہے, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین گناہ قرار دیا ہے, معصیت قرار دیا ہے. پہلا آپشن کیا ہے انسان کے سامنے؟ فعظوہن, پہلا کام یہ کیجئے نصیحت سے کام لیجئے, ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے اور سمجھانے کا بہتر سے بہتر انداز اختیار کیجئے. فعظوہن, اگر یہاں کامیابی نہیں ملتی ہے پھر دوسرا مرحلہ اختیار کیجئے. دوسرا آپشن قرآن پاک دیتا ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, بستروں کو الگ کر دیجئے. یہ ایک سزا ہے, یہ ایک تنبیہ ہے, یہ ایک وارننگ ہے. قرآن پاک کی بہت ہی اہم ترین آیت ہے یہ, جس میں انسان کو سکھایا گیا ہے کہ اگر کسی کو تنبیہ کرنی ہے, کسی کو وارننگ دینی ہے, اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, اور ضرور بھی ضرور اس کو اختیار کیا جانا چاہیے. وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, بستروں کو الگ کر دیجئے. اگر یہاں پر بھی مفاہمت نہیں ہو پاتی ہے, اس صورت میں وَاضْرِبُوهُنَّ, پھر آپ ان کو ہلکی سی تنبیہ بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ, اچھے لوگ وہ کبھی اپنی بیویوں کو مارتے نہیں, ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, ان کو سرزنش تو کرتے ہیں لیکن اس انداز سے کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. یہ تیسرا مرحلہ قرآن پاک نے بتایا. یہ 3 مرحلے اگر کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں, قرآن پاک اس حوالے سے کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر ان مراحل کو اختیار کرتے ہوئے وہ آپ کی اطاعت کر لیتے ہیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر کسی بھی انداز سے ان کے حوالے سے حاوی مت ہو جائیے, ان کو تانے مت دیجئے, ان کو یہ مت بتاتے رہیے بار بار تم نے یہ کیا تھا, تم نے یہ کیا تھا. پھر اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اگر یہ مرحلہ ناکامی کے ساتھ منتج ہوتا ہے, قرآن پاک پھر دوسرا مرحلہ کہتا ہے کہ اگر یہ والا مرحلہ کامیابی پر منتج نہیں ہوا, اس صورت میں یہ کیجئے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا, ایک کوئی حکم مرد کے گھر والوں میں سے, اس کے خاندان میں سے متعین کیا جائے, ایک حکم عورت کے خاندان میں سے, اس کے گھر والوں میں سے متعین کرو. اگر یہ اصلاح کی نیت سے ان کے درمیان مفاہمت کی کوشش کریں گے یوفق اللہ بینہما, اللہ ضرور بھی ضرور ان دونوں کے درمیان پھر ملاپ پیدا کر دے گا. شرط ہے 5 حکم وہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ یہ کام کریں. اور اس حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی ان دونوں میں بھی اخلاص ہونا چاہیے. یقینی طور پر پھر اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے درمیان مفاہمت والا معاملہ کرے گا. اگر یہاں پر بھی کامیابی نہیں ہو پاتی ہے, اگر یہاں بھی ناکامی ہوتی ہے, پھر قرآن پاک اس حوالے سے انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ دیکھیے آپ طلاق والا معاملہ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ, اس کا نظام, اس کا پورا سسٹم وہ ذہن میں رہنا چاہیے. عام طور پر جو صحیح طلاق کا, طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے, ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی سخت تنبیہ فرمائی
ایک تو طلاق بنیادی طور پر دنیا کے اندر جتنی حلال چیزیں ہیں، جتنی طیب چیزیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض ترین چیز، سب سے ناپسندیدہ ترین چیز وہ طلاق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خاندانوں کو جوڑتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، انسانوں کے اندر استحکام دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کو کبھی یہ بات پسند نہیں کہ ایک خاندان ٹوٹتا چلا جائے، ایک انسان دوسرے انسان سے جدا ہوتا رہے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اسی لیے ابغض الحلال اس کو کہا گیا ہے، حلال چیزوں میں سب سے بغیض ترین، سب سے ناپسندیدہ ترین چیز وہ طلاق۔ لیکن اگر انسان مجبور ہو جائے، اس کا طریقہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے الطلاق مرتان۔ دیکھو، یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک مرتبہ ایک غلطی سرزد ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت طہر میں نہیں بلکہ حالت حیض میں طلاق دی تھی۔ حالت حیض میں طلاق دینا یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں، گناہ کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً بلایا، طلب کیا، روایات میں آتا ہے ان کی توبیخ بھی کی، سرزنش بھی کی، اور ان سے کہا فوراً رجوع کر لو، اور اگر طلاق دینی ہی ہو تو حالت طہر میں دینا، پاکی کی حالت میں جب عورت ہو اس وقت طلاق دینا۔ یہ بھی ایک فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے، اور ایک نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ جب عورت خاص ایام میں ہوتی ہے اس وقت اس کے اندر چڑچڑاپن ہوتا ہے، اس وقت اس کی نفسیاتی طور پر ایک اندر سے الجھن ہوا کرتی ہے، اور ایسے موقع پر شریعت نے روک دیا کہ ایسے حالات میں آپ کو طلاق دینے کی جرات نہیں کرنی، بلکہ طلاق کا طریقہ یہ ہے جب عورت حالت طہر میں ہو، پاکی کے ایام میں ہو، اس وقت آپ ایک طلاق دے سکتے ہو، ایک طلاق، اور ایک طلاق دینے کے بعد آپ کو رجوع کا حق رہے گا، آپ رجوع کر سکتے ہو۔ پھر اگر ایک مہینہ گزر جاتا ہے، عورت ایک مہینے تک اسی حالت پر رہتی ہے، پھر مفاہمت کی کوئی کوشش کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے، پھر آپ دوسری طلاق دے سکتے ہو۔ قرآن پاک کے الفاظ پر غور کیجئے، الطلاق مرتان، بس یہیں سٹاپ ہو جائیے۔ طلاق اصلاً دو ہی ہیں، دو ہی پر اختتام ہو جائے۔ عورت عدت گزرنے کے بعد آپ سے خود بخود الگ ہو جائے گی، لیکن آپ کے سامنے ابھی رجوع کا دروازہ، واپسی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ لیکن خدا نخواستہ انسان اتنا مجبور ہو جائے اور اس کی نفسیاتی طور پر اس کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ کہیں پھر رجوع والی کیفیت نہ ہو جائے، وہ پھر تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے۔ اور ایک مجلس کی 3 طلاق کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان سے جب پوچھا گیا کیا ایک شخص ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اس شخص کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے بڑی سخت بات کہی، یہ وہ شخص ہے اس نے اپنے رب کی بھی نافرمانی کی اور اس کی عورت بھی اس سے جدا ہو گئی۔ قرآن پاک تیسری طلاق کے حوالے سے کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر انسان تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے، اب یہ عورت اس کے لیے کبھی جائز نہیں ہوگی، کبھی جائز نہیں ہوگی۔ ان کا آپس میں ملنا اب قطعی طور پر کالعدم قرار دیا قرآن پاک نے، حتی تنکح زوجا غیرہ۔ ہاں، اگر ایک صورت پیش آتی ہے کہ یہ عورت اتفاقی طور پر کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیتی ہے، پھر اتفاقی طور پر وہ اس کو طلاق دے دے، تب اس کے لیے یہ آپشن پھر رجوع کا، واپسی کا باقی رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی ہے۔ اگر کوئی حلالہ والا طریقہ اختیار کرتا ہے اور اس کو آپسی رضامندی کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر
جو حلالے والا نظام مفاہمت کے ساتھ خود بخود کرتا ہے، اور اس شخص پر بھی لعنت جس کے لیے حلالہ کیا گیا۔ یعنی 3 طلاقوں کے بعد انسان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی پیروی کی جائے۔ سب سے پہلے مرحلے پر واعظ و نصیحت، دوسرے مرحلے پر بستروں کی علیحدگی، تیسرے مرحلے پر انسان اس کے ساتھ تنبیہ والا معاملہ کرے، چوتھے مرحلے پر حکمین کو متعین کیا جائے، پنچوں کو، ججوں کو متعین کیا جائے، ان کے ذریعے مفاہمت کی کوشش کی جائے۔ اگر یہاں بھی کامیابی نہیں ملتی ہے پھر انسان 1 طلاق دے سکتا ہے، انسان مجبور ہو گیا دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی غیر شرعی طریقے پر، اس طور پر کہ ایک ہی مجلس میں وہ 3 طلاقیں دے رہا ہے یا الگ الگ مجلسوں میں 3 طلاقیں دے رہا ہے، قرآن پھر صریح اور صاف حکم کہتا ہے اب یہ عورت اس کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ یہ قرآنی حکم ہے، خدائی حکم ہے، شرعی حکم ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں مل سکتا ہے، یہ حق نہیں دیا جا سکتا ہے کہ میں اور آپ یا اور کوئی یہ کہے کہ 3 طلاقوں کے باوجود ایک عورت دوسرے شخص کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ قرآن پاک کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں اس کو پھر بدکاری قرار دیا جائے گا، اس کو زنا قرار دیا جائے گا۔ لیکن آج جو بل پیش کیا جا رہا ہے، جس کے حوالے سے میڈیا میں، جس کے حوالے سے اس وقت پورے ہندوستان میں ایک سیاسی منظرنامہ سامنے آ رہا ہے، اس کے ذریعے آپ یاد رکھیے یہ صرف 1 طلاق کا مسئلہ نہیں بلکہ یہاں بہت سے مسائل آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم سب کو ایک چیز اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، اللہ کے کسی حکم سے دستبردار ہو جانا یہ کسی بھی ایمان والے کے لیے جائز اور درست نہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، دسترخوان پر کھانا کھایا جا رہا تھا، ان سے لقمہ چھوٹ گیا، ایوان میں بادشاہ کے دربار میں کھانا لگا ہوا تھا، انہوں نے دسترخوان سے لقمہ اٹھایا اور لقمہ کھا لیا۔ دوست نے، بیٹھے ہوئے ساتھی نے ان کو کہا ارے بھائی یہاں ضرورت نہیں تھی، یہاں آپ کو تھوڑا سا یہاں ماحول کا اعتبار کرنا چاہیے تھا، یہ لوگ سمجھیں گے یہ نیچے سے کھانا اٹھا کر کھاتے۔ انہوں نے بڑی سخت بات کہی تھی، وہ ہمیں لوح دل پر نوٹ کرنی چاہیے۔ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ انسان نبی کی ایک سنت کو کسی غیر کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا ہے، چاہے جائے کہ پھر قرآن کے کسی حکم کو چھوڑا جائے، چاہے جائے کہ اللہ کے عائد کردہ کسی حکم سے دستبرداری اختیار کی جائے، یہ ایک ایمان والے کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ چاہے پوری دنیا کے قانون بنتے چلے جائیں، وہ قانون جو قرآن کی روح کے خلاف ہوگا، وہ قانون جو اسلام کے خلاف ہوگا، وہ قانون جو مسلمانوں کے پرسنل لاز کے خلاف ہوگا، اس کو کبھی بھی کوئی ایمان والا قبول نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی بھی اس کا ایمان اس کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ادنا سی چیز سے بھی دستبردار ہو جائے۔ جب قرآن پاک نے اتنا مستحکم قانون بیان کیا ہے، جب قرآن پاک نے اس حوالے سے 2 ٹوک بات کہہ دی ہے، اب یہ مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں مل سکتا ہے کہ ہم طلاق ثلاثہ کو کالعدم قرار دیں، یہ کہیں کہ جو شخص 3 طلاق دے اس کا طلاق کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، پھر گویا کہ آپ دنیا کے اندر فحاشیت کو، عریانیت کو، بدکاری کو، زناکاری کو عام کرنے کا ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ اس کو کوئی بھی انسان گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہوتی کہ اگر یہ کوشش کی جاتی کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، طلاق سے لوگوں کو اویئر کیا جاتا، خاندانی نظام کے استحکام کے حوالے سے بات کی جاتی، اس حوالے سے قانون اگر بنایا جاتا کہ آئلی نظام کو مزید مستحکم کیسے بنایا جائے، آئلی قوانین کے حوالے سے کہ لوگوں کو اویئر کیسے کیا جائے۔ اگر ہمیں ایک چیز سے پریشانی ہو رہی ہے
جیسے اس چیز کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ لوگ طلاق ثلاثہ کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اگر گاڑی کوئی غلط چلا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب پوری دنیا کے اندر گاڑیاں بند کر دی جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب روڈ بلاک کر دیے جائیں. یہ تو ایک غیر فطری عمل ہے, یہ تو ایک غیر عقلی بات ہے. اس کا طریقہ صاف صاف یہ ہے, ڈرائیور صحیح انداز سے ڈرائیونگ کریں, اس کے لیے ان کو اویئر کیا جائے, تیار کیا جائے, روڈز کو ٹھیک کیا جائے. یہ عقلی طریقہ ہے, یہ فطری طریقہ ہے. لیکن ایک خاندان کا استحکام ہی ختم کر دیا جائے. اور جو بل اس وقت پیش کیا گیا ہے آپ سب جانتے ہیں اس کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے, مان لیا جائے کہ انسان طلاق ثلاثہ کے بعد جیل میں چلا گیا, تب تک اس کی بیوی کا نان و نفقہ کون دیکھے گا؟ کیا وہ بیوی جو اپنے شوہر کو جیل بھیج رہی ہے, کیا ایسا شوہر پھر اس بیوی کے ساتھ صحیح انداز سے رہ سکتا ہے؟ کیا ان میں کبھی اتفاق پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی ان میں مفاہمت پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ بیوقوفی ہے, انتہائی ناعاقبت اندیشی ہے کہ قرآنی نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ صرف ایک مسئلہ نہیں بلکہ اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں. یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ ایک مسئلے کو چھیڑ کر باقی شریعت کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ چیک کیا جائے. لہذا یاد رکھیے, چاہے شاہ بانو کیس ہو, چاہے یہ والا مسئلہ ہو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ, ایک مسلمان کا ایمان و ایقان ہے کہ اللہ کے نظام, اللہ کی شریعت سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں. اللہ کی شریعت کے مقابلے میں کسی کو کوئی یہ اختیار مل ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اس میں ادنا سی چینجنگ کر سکے, تبدیلی کر سکے. یہ کسی کو دنیا کے اندر حق مل نہیں سکتا ہے. اس حوالے سے ہم سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, ہم اسلام کے آئینی نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں. کتنا سائنٹیفک نظام ہے, کتنا لاجیکل نظام ہے, کتنا مدلل اور مستحکم نظام ہے. انسان کی فطری ضروریات کا, اس کے تقاضوں کا اس میں کتنا خیال کیا گیا ہے. ہم آج اسلام پر عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں, جھجک محسوس ہوتی ہے. غیروں کے سامنے جاتے ہوئے, ان کے سامنے اسلام کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں شرم لاحق ہوتی ہے. لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے ہم نے ابھی تک اسلام کو صحیح انداز سے سمجھا نہیں. ہم نے ابھی تک اسلام کے آفاقی نظام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. واقعتاً جو شخص اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, آج آپ مغربی دنیا میں چلے جائیے جہاں خاندانی نظام درہم برہم ہو چکا ہے, اور اسی نظام کو یہاں بھی تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں کا اخلاقی نظام, یہاں کا آئینی نظام, یہاں کا معاشرتی نظام, یہاں کا سیاسی نظام وہ بھی اسی طرح بن جائے جو اس وقت مغربی دنیا کا ہے. یہی وجہ ہے مغربی دنیا میں آپ دیکھیں گے جو بھی شخص اسلام کا مطالعہ کرتا ہے, اسلام کو پڑھتا ہے, اس کو سمجھ میں بات آ جاتی ہے یہ کتنا فطری نظام ہے. اس لیے جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لوگ, اور جوق در جوق اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے اندر بھی وہ امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ رہ سکیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اتنا فطری نظام تھا, لیکن ہم اسی نظام سے دور ہو رہے ہیں. پھر ہم ہی میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو منافقانہ کردار ادا کرتے ہیں, جو اعلی کار بن جاتے ہیں, جو پھر طلاق ثلاثہ بل کی صرف یہ موافقت ہی نہیں بلکہ پھر دلائل بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کون سی لاجک ہے, کون سی دلیل ہے کہ انسان اسلام کے فطری نظام کو چھوڑ کر اور کسی غیر فطری نظام کی طرف جائے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے انسان کی عقل میں فطور واقع ہوا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی عقل ناقص ہے. حالانکہ اصل بات یہ تھی جو بھی اسلام کا وارث ہوتا اس کو دوسروں تک منتقل کیا جاتا, دوسروں کو اس حوالے سے اویئر کیا جاتا. اور آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا اچھی طرح سے کہ غیر مسلموں میں سے بہت سے افراد نے اس بل کی مخالفت میں جو قرآنی دلائل پیش کیے, جو حقائق پیش کیے, اس سے انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں.
اگر غیر اس کو سمجھ رہے ہیں، اگر غیروں کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، پھر ہمیں اس حوالے سے کتنا اویئر ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہمیں آپس میں کتنا زیادہ استحکام پیدا کرنا چاہیے کہ کسی کو موقع نہ مل پائے کہ وہ ہمارے کسی شخص کو اعلی کار بنائے۔ بہرحال اسلام کا جو آئینی نظام ہے، اس حوالے سے ہم سب کا ایک ایمان ہے، ایک عقیدہ ہے، اور یہ صرف آئینی نظام میں نہیں بلکہ اسلام کے کلی نظام کے حوالے سے کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے وہ اس بات کا مکلف ہے، پابند ہے کہ وہ اسی مالک کا، اسی رب کا نظام مانے، اس کو تسلیم کرے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اگر انسان رب کو چھوڑ کر، مالک کو چھوڑ کر اور کسی جگہ قانون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے پھر دنیا امن کی جگہ نہیں فساد کی جگہ بن جائے گی۔ پھر دنیا کے اندر امن کا، سکون کا، اطمینان کا ماحول نہیں ہوگا بلکہ ہر جگہ انارکی ہوگی، انتشار ہوگا اور آپس میں افتراق ہوگا، دوریاں ہوں گی جو اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال طلاق ثلاثہ کے حوالے سے ہمیں کسی بھی غلط منصوبے کا نہ تو شکار ہونا چاہیے، نہ کسی سازش کا ہمیں شکار ہوتے ہوتے اعلی کار بننا چاہیے، بلکہ قرآن کو پڑھیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے، اسلام کے آئینی نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور انسان اس حوالے سے اتنا جرأت مند ہو کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بھی قرآنی نظام کے ساتھ، شرعی نظام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ دنیا کے اندر ٹھوکر سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان وہ اللہ کے نظام کے ساتھ، قرآنی نظام کے ساتھ، نبوی نظام کے ساتھ کسی چھیڑ چھاڑ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے اور اس کی غیرت کبھی اس چیز کو گوارا نہ کر پائے کہ دنیا کے اندر اللہ کے مقابلے میں اور کوئی رب بننے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے جو آئینی نظام متعین کیا گیا ہے اس کو ویسے ہی منطبق کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے متعین فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔